بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ایک دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب اور ایاز صادق، جنہوں نے کہ آئی ایم ایف کی میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی اور وہ امریکہ جانا تھا اس کے لیے، انہوں نے امریکہ جانے کا دورہ دونوں حضرات نے منسوخ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ اب وہاں پہ کوئی ڈیلیگیشن جا رہا ہے جس میں سیکٹری لیول کے لوگ ہیں، اور وہ سیکٹری لیول کے لوگ لازماً اس لیول پہ نہیں ہے جہاں منسٹر ہوتا ہے، چنانچہ وہاں اگر کوئی میٹنگ ہوتی بھی ہے کسی سے تو وہ لوور لیول کی میٹنگ ہوگی، وہ کوئی فیصلہ سازی والا کام وہاں پہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ منسٹرز وہاں پہ نہیں ہیں۔ اس پہ بہت ساری چیمے گوئیاں کل سے جاری تھیں، بہت سارے لوگ اس پہ باتیں کر رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ حکومت کو غالباً توقع نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی کامیابی ہوگی، اس وجہ سے یہ جا نہیں رہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے کلیریفیکیشن کے لیے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے وضاحت دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور ایاز صادق صاحب جو نہیں گئے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر نے روکا، ملک کے اندر سیاسی حالات مناسب نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم جا نہیں رہے، لیکن میں ورچوئل میٹنگز بھی اٹینڈ کر سکتا ہوں، میں یہاں سے بھی جو پاکستان کے اندر میٹنگز ہوں گی وہ بھی اٹینڈ کروں گا۔ انہوں نے سارا تفصیل بتائی کہ در حقیقت یہ معاملات رکے ہوئے تھے کہ آئی ایم ایف گارنٹیز مانگ رہا تھا، ریٹن گارنٹیز ان دوست ممالک سے جنہوں نے پاکستان کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ اس میں لازماً سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، یو اے ای ہے، یہی 3 ملک ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق ہمارے دوست ممالک نے وہ گارنٹیز دے دی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کو جو کچھ چاہیے تھا وہ مل گیا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دوست ملک نے ابھی $1 بلین کی گارنٹی دینی ہے، جس کا انتظار ہے، اور وہ بھی امید ہے کہ جلدی ہو جائے گی۔ ساری کنڈیشن جو ہیں وہ پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کا وہ سٹاف لیول کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا، اس پہ سٹاف لیول میٹنگ ہو جائے گی، اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا 2-3 ہفتوں میں۔ اگر یہ اتنے سادہ تھا تو آئی ایم ایف ان کو اگنور کیوں کر رہی ہے؟ انہوں نے اس میں ایک صفائی پیش کرنے کی کوشش کہ ایک جو اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک ایشو نکلا ہمارا جس پہ ایک اختلاف تھا، وہ تھا جو پیٹرول میں فیول کے اوپر جو آپ نے یعنی حکومت نے کچھ سبسڈی دی، اس کے اوپر آئی ایم ایف کو اعتراض تھا۔ اب یہ اعتراض تو بالکل یہ اٹھا، لیکن کیا یہ چیز اسحاق ڈار صاحب کو پتہ نہیں تھی؟ بہت سارے جو ناقدین ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ حکومت خود انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو، تبھی اس طرح کے حربے کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی لیک آف انٹرسٹ دکھا رہا ہے کہ دونوں وزراء وہاں پہ گئے نہیں، امریکہ نہیں گئے۔ اگر آپ سبسڈی فی الحال نہ دیتے، ایگریمنٹ سائن ہوتا، آپ کے کوئی بھی اس میں اختلافات نہ ہوتے تو معاملہ چل نکلتا۔ لیکن یہ جو کہنا ہے، یہ جو شکوک و شبہات بتائے جا رہے ہیں کہ حکومت خود یہ کام نہیں کر رہی، اس پہ تشویش بھی ہے، اور بعض لوگوں کے پاس اس کی وجوہات بھی ہیں۔ ہمیں رجیم چینج سے آگے دیکھنا چاہیے کہ رجیم چینج جو ہوئی اس وقت جو مقاصد بتائے جا رہے تھے کہ رجیم چینج کرنے والوں کے یا باہر کی قوتیں جو اس میں دلچسپی رکھتی تھیں رجیم چینج میں، ان کے مقاصد کیا تھے؟ پاکستان کو مالیاتی طور پہ، معاشی طور پہ امریکہ نے کبھی بھی امداد تو دی، لیکن کبھی بھی انہوں نے معاشی طور پہ پاکستان کو خود مختار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور کل کو اس کو کسی امداد کی ضرورت نہ رہے۔ یہ ہمیں بھی نظر آتا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر پاکستان مالی اعتبار سے خود مختار ہو جائے
تو پھر وہ مغربی دنیا کی طرف کیوں دیکھے گا؟ پھر اس کو امریکہ کی ضرورت نہیں رہے گی. سو یہ وہ ایشو ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ آپ کی ڈیلنگ آپ کو در حقیقت آپ کے پر کاٹنے کے لیے ہے، آپ کو ترقی دینے کے لیے نہیں، آپ کو تھوڑا سا سانس دے کے چلانے کے لیے ہے، جبکہ بالآخر آپ نے زمین پہ گرنا ہے. اس میں ان کی شرائط بھی ہیں. اب اس حکومت نے نیگوسیشن جب یہاں پاکستان میں کی جو کہ جنوری میں ہوئی، اس میں ایسی ایسی شرائط مانی جو کہ آپ کی اپنی ملک کی حاکمیت سوورینٹی کے خلاف ہیں، وہ تسلیم کی آپ نے. ایسے ایسے ان کو ڈسکلوجرز آپ کی اپنے لوگوں کی پراپرٹیز کے بارے میں، ان کی انکم اور چیزوں کے بارے میں وہ آپ نے ڈسکلوجرز دینے کا ان سے عہد کیا. اگر ایک ملک اپنی آزادی، حاکمیت اس پہ کمپرومائز کر جائے اور پھر اس کو کچھ مدد مل جائے تو اس مدد کا کیا فائدہ؟ یہاں جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے وہ تمام شرائط مانی جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ بینک کے پالیسی ریٹ یعنی جو مارک اپ ریٹ ہے اس کو آپ بڑھائیں گے. آج وہ 21-22% پہ چلا گیا اور بینک اس سے بھی زیادہ مانگ رہے ہیں. قرضہ جب کوئی مانگتا ہے قرضہ تو اس سے زیادہ مانگتے ہیں، انٹر بینک ریٹ سے کہیں زیادہ مانگتے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ ہماری لینڈنگ جو بینک قرضہ دیتے تھے پرائیویٹ سیکٹر کو، پرائیویٹ سیکٹر قرضہ لیتا ہے، اپنا بزنس چلاتا ہے، انکم آتی ہے، اپنا منافع اپنے پاس رکھتے ہیں، بینک کے پیسے بینک کو دینا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کا کاروبار نہیں، کیونکہ مہنگائی ہو گئی، جب آپ قرضہ لیں گے اتنا مہنگا تو کاروبار چلائیں گے کیسے؟ آپ کو اگر 25% پہ قرضہ مل رہا ہے اور آپ کاروبار کرتے ہیں جس میں آپ کو 15% میکسیمم پروفٹ ملتا ہے تو آپ تو 10% اپنی جیب سے دے کے بینک کا قرضہ اتار سکیں گے، روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ سو آج تقریباً 75% کمی آ گئی ہے ان قرضوں میں جو بینک دیا کرتے تھے پرائیویٹ سیکٹر کو کاروبار چلانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 75% لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ یا بند ہو گئے ہیں یا وہ وہیں اسی نہج پہ کھڑے ہیں اور وہ قرضہ لے کے جو بڑھاتے تھے کام کو یا زیادہ بزنس کرتے تھے وہ اب نہیں کر سک رہے. تو بنیادی طور پہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کا اگر میں 2 لفظوں میں اس کو لپیٹ دوں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی اکانومی کو برباد کر کے رکھ دیا. امپورٹس رک گئیں، لوگوں کے کنٹینرز برباد ہوتے رہے اور نہ ڈالر تھے نہ ہیں کہ آپ اپنی امپورٹس کو پورا کر سکیں. یہ ظلم جو انہوں نے کیا ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ، اس کے بعد اگر کوئی حکومت میں تبدیلی آ بھی جائے یا یہ کوئی بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش بھی کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم سال سے پہلے، ہو سکتا ہے دہائیاں لگ جائیں ہمیں اس مصیبت سے باہر آتے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا آپ کے ملک کے ساتھ. ایک چیز اور جو اسحاق ڈار صاحب نے کہی، یہ ان کا وتیرہ ہے کہ انتہائی ڈھٹائی سے تمام اپنی غلط کاریاں جو کچھ بھی توائی پھیری اس کا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈالنا. 3.5 سال جو حکومت رہی اس کا، جس میں کرونا بھی آیا، سب کچھ آیا، اور جب وہ دے کے گئے حکومت، جب ان سے لی انہوں نے، ان کا اپنا اکنامک سروے چھپا جس میں انہوں نے کہا کہ 6% آپ کی شرح نمو تھی، یعنی 6% کے حساب سے اکانومی ترقی کر رہی تھی. آج وہ 0.2 یا کچھ ایسے. آپ اس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکتے ہیں. پھر الیکشن کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب دیا محترم ڈار صاحب نے کہ الیکشن تو پہلے ہی یہاں پہ 90 دن کے اندر تو ہو ہی نہیں رہے، اور پہلے بھی جو الیکشن ہوتے رہے وہ کون سے 90 دن کے اندر ہوتے رہے. بات یہ ہے کہ آج بھی آئین کی وائلیشن ہے اپنے مفادات کی وجہ سے. اگر یہ کوئی اصولی ملک ہوتا تو پہلے تو وہاں پہ آئین کی وائلیشن نہ ہوتی، اور اگر یہ وائلیشن حکومت بالفل وائلیشن کرتی نظر آتی تو عدالتیں ان کو سزا دیتی. یہ کام کیوں ہو رہے ہیں؟
یہ اسی وجہ سے کہ پاکستان میں اس مافیا کو کبھی کسی نے سزا دی نہیں۔ آپ ایک بہت بڑا میں مشہور قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جسٹس قیوم، ملک قیوم، جن کو شہباز شریف صاحب ٹیلی فون پہ بتا رہے ہیں کہ فلاں کو یہ سزا دو، فلاں کو یہ دو، اپنے مخالفین کو سزا دلوا رہے ہیں۔ یہ تو عمران خان پہ الزام عائد کرتے ہیں نا، ان کے تو شواہد ثبوت موجود ہیں۔ جسٹس قیوم کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، جج سے ہٹا دیا گیا۔ شہباز شریف کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ وہ پھر الیکٹ ہو کے آج وزیر اعظم بن کے بیٹھا۔ خرابی یہ ہے کہ اس قوم نے بجائے مجرموں کو جنہوں نے جرم کیے، بجائے ان لوگوں کو جنہوں نے آئین وائلیٹ کیے، جنہوں نے اقربا پروری کی، جنہوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑائیں، جنہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے قوانین بنائے، اس قوم نے کبھی ان کا احتساب نہیں کیا۔ سو اگر آپ احتساب نہیں کریں گے اور ان کی ان چالوں کے اندر خود شریک ہو کے تو اسی راہ میں بہ جائیں گے تو یہ کبھی رکنے کا کام نہیں دے گی یہ چیز۔ اس مافیا کے جو کام ہیں، جو یہ غیر قانونی حرکتیں کرتے ہیں، اس کے آگے باندھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کو ایک مہذب ملک بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کیا رہ گئے؟ آڈیو ویڈیو لیکس، غیر قانونی حرکتیں، مرضی کے قوانین، اور بنانا ریپبلک ہوتی کیا ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شدت سے ہمارے سر پہ لٹکا ہوا ہے، اور کسی کے سر پہ جو نہیں رینگتی کہ وہ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی خاص قدم اٹھائے۔ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ ملک تو 22 کروڑ لوگوں کا ہے۔ وہ 22 کروڑ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔